پیارے بچوں اور بچیاں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، ہم قریب ہم نوا ہم عزیز دوستوں، آئیے آج ہم حصہ چہلم میں سبق لے کر کے آئے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق آپ کے سامنے ہے مولانا احمد رضا خان صاحب۔ آج ہم پڑھیں گے بریلی کے مجدد و مفکر محدث سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز بچے اور بچیاں، عاشق اعلیٰ حضرت دل بریلی ہے، جہاں بریلی ہے عاشقوں کی رضا بریلی ہے۔ وہی بریلی شریف میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رہتے ہیں۔ آج انہی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور بچے کا ہی بہترین انداز میں عشق اعلیٰ حضرت میں جھوم کر کے وہ نعرہ لگاتے ہیں، عشق محبت پیار محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ آج انہی کی شان میں یہ سبق ہے۔ صاحب رائٹر نے ان کے بارے میں کچھ چند لفظ کسائی کی ہے قلم اٹھا کر کے۔ آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان علماء کرام و مشائخ عظام میں ہے جنہوں نے دین پاک کی خدمت و اشاعت اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور بارگاہ رسالت کے گستاخوں کا زبردست مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضل و کمال کے ساتھ ہر ایک علم و فن میں بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا، جس کے سامنے حرمین شریفین کے بڑے بڑے علماء کرام و مشائخ عظام نے سر نیاز خم کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ 10 شوال 1276 ہجری بروز سنیچر بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو شہر بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ یہاں پر بریلی میں ہے لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ بریلی کو بریلی شریف ہی بولا جائے، ٹھیک۔ آپ کے والد محترم اپنے وقت کے ممتاز علماء میں سے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی ذہانت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 4 برس کی عمر شریف میں قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا تھا اور 14 شعبان 1286 ہجری کو، جبکہ آپ کی عمر شریف صرف 14 سال کی تھی، علوم دینیہ سے فارغ ہو کر سند و دستار فضیلت حاصل کر لی تھی اور اسی دن سے والد صاحب نے افتاء کا کام آپ کے سپرد کر دیا، یعنی 14 سال کی عمر شریف میں فتووں کا جواب لکھنے لگے تھے۔ 14 سال کی عمر شریف سے آخر وقت تک تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے تقریباً 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ فتاویٰ رضویہ آپ کا ایک عظیم علمی شاہکار ہے۔ نعت گوئی میں بھی آپ کو خاص ملکہ تھا۔ حدائق بخشش نعتیہ دیوان ہے جو ملک اور بیرون ملک میں بہت مقبول ہو چکا ہے۔ تفسیر فقہ، علم حدیث، فلسفہ، منطق کے علاوہ دیگر علوم و فنون میں کمال حاصل تھا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب، علی گڑھ کے
وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاءالدین احمد صاحب جو ایشیا بھر میں علم ریاضی کے فنکار مانے جاتے تھے، ایک سوال میں الجھ گئے تو مولانا سلیمان اشرف صاحب نے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کا نام بتایا اور وائس چانسلر کو لے کر بریلی شریف لائے اور اپنا سوال پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب برسوں سے اس سوال کو حل نہ کر سکے تھے اور دوسرے ممالک کا دورہ کیا لیکن کہیں سوال حل نہ ہو سکا۔ اعلیٰ حضرت نے عصر و مغرب کے درمیان تھوڑے سے وقفے میں سوال کا حل پیش کر دیا۔ ڈاکٹر ضیاءالدین احمد صاحب حیران رہ گئے اور کہا کہ اپنے ملک میں جب معقولات کا ایسا ایکسپرٹ موجود ہے تو ہم نے یورپ جا کر جو سیکھا اپنا وقت ضائع کیا۔ اعلیٰ حضرت کو ہم عصر علماء میں ہندوستان کے علاوہ علماء حرمین مکہ و مدینہ نے بھی اپنا امام تسلیم کر لیا تھا اور آپ بالاتفاق 14ویں صدی کے مجدد تسلیم کر لیے گئے۔ آپ کے علمی کارناموں کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آنے والی نسلیں آپ کے اعلیٰ کارناموں کو دیکھ کر آپ کے گن گائے گی۔ 25 صفر 1340 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ مزار مبارک بریلی شریف میں سوداگران میں ہے۔ بریلی شریف میں ہے، یہاں پر بریلی شریف کے سوداگران محلے میں ہے۔ اسی تاریخ میں ہر سال عرس منایا جاتا ہے۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور بچیاں، اعلیٰ حضرت کی ہستی کو جانیں اور پہچانیں۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ صرف حرمین شریفین نہیں، بلکہ سمجھ لو حرمین شریفین نے اگر اعلیٰ مانا ہے تو ساری دنیا نے اعلیٰ مانا ہے۔ اس لیے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اشارے ہیں لیکن بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے میں اپنی ویڈیو کو یہیں روک رہا ہوں۔ عزیز بچوں اور بچیاں، اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔